السلام علیکم۔ اب بہت سو کے مائنڈ میں آتا ہے کہ میری پر ہی ساری کیوں پریشانی آتی ہے، یا مجھے اللہ تعالیٰ کیوں آزماتے ہیں، یا اللہ پاک مجھے ہی کیوں پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ آیت پڑھ کر ہمیں بہت تسلی ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، یعنی کہ جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے، جتنی اللہ پاک کو پتہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے اتنی اٹھا سکتا ہے، اتنی اس میں کیپیسٹی ہے، اتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہمیں ذمہ داری دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہم پہ اللہ پاک ایسا بوجھ ڈال دے جو ہمارے میں طاقت نہیں۔ اب اللہ پاک ہماری وسعت کے اکارڈنگ ہم پہ بوجھ ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اتنا سہ سکتا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ اتنی ہماری آزمائش لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیتے۔ اور دوسرا، اور فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اور نقصان بھی، یعنی کہ اگر جو ہم پکے ارادے سے کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، یا کچھ بھی ہم گناہ کریں گے، اسی کام سے ہمیں فائدہ ہوگا اور اسی سے ہمیں نقصان ہوگا جو ہم اپنے دل کے ارادے سے کریں گے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے گا، یعنی کہ اگر جو ہم سے غلطی سے یا بھول سے کوئی ایسا خطا ہو جائے، ایک تو ہوتی ہے غلطی سے انسان سے کچھ ہو گیا، بھول سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، کیونکہ اب انسان ایک تو بالکل غلطی سے بھی اور بھول سے بھی، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک تو ہو گیا انجان میں کر لیا، اس کا تو گناہ الگ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اسے پتہ تھا یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی ہو گیا، لیکن پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر پکڑ نہ کیجیے گا، اور اے ہمارے پروردگار ہم اس طرح کا بوجھ نہ ہم پر ڈالے گا جیسے تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، یعنی کہ پہلے لوگ جو تھے، ہم سے قبل جو تھے، اہل کتاب جو تھے، ان پر ایسی ایسی سختیاں آئیں کہ نبی اور ان کے جو نبی بھی بول پڑتے تھے کہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، کب آئے گی، ہلا دیے جاتے تھے، پورے ہلا دیے جاتے تھے، اتنی ان پہ آزمائشیں آتی تھی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں جیسے بوجھ ہم سہ سکیں۔ انہوں نے بھی بہت بہت قربانی دی ہے، ان کو تو عذاب پکڑ لیتے تھے، اگر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے تو عذاب آ جاتے تھے فوراً، ہم لوگوں پر کہاں عذاب آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، اور ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسا بھی بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، یعنی کہ ایسی بات جو ہم کر نہ سکیں اللہ تعالیٰ، اور وہ کوئی ہم پہ آگے کہہ دے کہ تمہیں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم جو ہے انجینئر نہیں بننا چاہتے اور ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم انجینئر بن جاؤ جبکہ ہمارا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اور یہی ہوتی ہے کہ اگر جو کسی میں جتنی طاقت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی بوجھ ڈالنا جتنی ہمارے اندر، جتنا ہم اٹھا سکیں، کہیں ہم فیل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ ڈال دیں گے تو فیل نہیں ہو جائیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، یعنی کہ آج تک ہم نے جتنی خطائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیجیے۔ اللہ پاک آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم کیسے سیدھے راستے پر چلیں گے؟ ہمیں بخش دیجیے اور ہمیں آخرت میں بخش دینا، کیونکہ ہر انسان یہی چاہتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اس کو امید رہتی ہے کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے۔ کبھی سوچتا ہے کوئی انسان کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں؟ کبھی بھی نہیں سوچے گا، وہ یہی سوچے گا نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے، معاف کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تو کریں اور ہم پر رحم فرمائیے۔ کب فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ جب ہم سارے گناہ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون مددگار ہے؟ اب ہم کتنے ہی گناہ کر لیں، کس کے پاس جا سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیجیے۔ اس کے لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرمائیے، اور جو ہے کافر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ ہمیں جو ہے رحمت اور اپنی رحمت عطا فرمائیے، ان کا ہم مقابلہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیجیے کہ ہم ان کا اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں۔ ایسا اگر جو حالات پیدا بھی ہو جائیں کہ ہمیں مجبور کیا جائے کہ ایک طرف ایمان ہو اور ایک طرف اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کو چنیں، ہم آخرت کو چنیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیے، چاہے اس میں اب کتنے بڑے فتنے آ جائیں، سب کچھ آ جائے، تو ہمیں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ آیتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالتے جس میں اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو یا ہم اٹھا نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی ہمارے اندر ہم برداشت کر سکتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالے، ہماری ایسی آزمائش نہ لے، اور ہمیں ثابت قدم رہے. اگر جو ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چوز کریں کہ ہم شہید ہوں یا ہم جو ہے ایسا نہ ہو کہ موت کے خوف سے یا ہر کسی بھی ڈر سے ہم ایمان چھوڑ دیں اور ہے نا بے ایمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھے گا. کیونکہ اگر جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی قتل ہوتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے تو سیدھی جنت ہے، جس کے لیے ہر انسان کا وعدہ ہے. اور اس کو اتنی موت میں صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک سوئی چینٹی کاٹ لیتی ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے انہیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ان کی اتنی سی تکلیف دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کوئی بھی چیز ہم پر نہیں ڈالتے جو ہم برداشت نہ کر سکیں. اتنی ہی دیتے ہیں جتنی ہمارے اندر ساخت ہوتی ہے. کوئی آدمی چاہے کچھ بھی کہہ لے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں رہا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، جتنی ہمیں پریشانی ہم بھگتیں گے اور ہم اس پر صبر کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہت بڑے اجر ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں دے دیں.